کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت یہ دو مختلف چیزیں ہیں، رائٹ؟ تو ان میں کیا فرق ہے؟ صحیح ہے۔ اور دوسرا میں اس لیے یہ پوچھ رہی ہوں کہ مولانا صاحب میرے ابھی جوان سال 19 سال کا بھتیجا، اس کا موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کے بعد وہ 3 بہنوں کا ایک بھائی کا سب سے چھوٹا، مطلب میرے بھائی کا ایک بیٹا، تو اس کے بعد سے اس کی ماں کی حالت ایسی ہے کہ وہ مسلسل اپنے خدا کو یعنی بلیم کر رہی ہے بہت ہی ایکسٹریم حد تک کہ اس نے چھین لیا، میں دہرا نہیں سکتی۔ تو جب ہم اس کو سمجھاتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں، وہ اس نے چھینا، اس نے چھینا۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ کہو کہ جو اللہ جو تیری مرضی، تو وہ کہتی ہے کہ اب آپ بھی تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جو اللہ کی مرضی، اس کا مطلب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ نے مجھ پہ رحم کیوں نہیں کیا، میں تو یہ دعا مانگوں، میں تو ہم نے کربلا والوں کی مثال دی، اس کے پاس ہر کسی کا جواب۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت ویسے الفاظوں سے وہ کر رہی ہے، تو ہمارے لیے سب کے لیے، پورے خاندان کے لیے بڑی پریشان کن حالت ہے اس کی۔ تو میں مطلب ہم اس کو کیا ایسا چیز سمجھائیں جو کہ اس کا دماغ اللہ کی طرف سے ایسا ہو جائے، پلٹ جائے۔ یہ مرضی اور مشیت میں کیا فرق ہے؟ کہ اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے ایک ماں سے اس کا بیٹا چھین لیا اس عمر میں، یا کیا اگر ملاحظہ سمجھ سکے میرے سوال؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان کو اپنی رحمت کے سائے میں اور اہل البیت کے سائے میں مقام عطا فرمائے، اور اس کی ماں کو سکون اور اطمینان قلب کے ساتھ ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ جہاں تک مشیت اور مرضی کا تعلق ہے، مشیت عربی ہے اور مرضی اردو ہے۔ مشیت شاء سے ہے، شین الف حمزہ، شاء یعنی چاہنا، چاہنا وہی اردو میں مرضی ہے۔ مشیت یعنی اللہ کی چاہت، اردو میں آپ کہیں گے اللہ کی مرضی۔ دیکھیے، ایک ہے اللہ کی مشیت یعنی اللہ کا چاہنا، اللہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا نیک بنے، اللہ تو یہ چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ سارے انسان اچھے بنے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ برائی دنیا میں ختم ہو، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کی خواہش یہ ہے، اللہ کی مشیت یہ ہے۔ لیکن کیا اللہ اپنی اس مشیت کو پورا کرنے کے لیے جبر کرتا ہے یا اختیار دیتا ہے؟ وہ اختیار دیتا ہے۔ اس لیے حضرت آدم سے لے کر اب تک اربوں نہیں خربوں انسان آئے، لیکن اللہ نے جبر کسی پر نہیں کیا، ان کی مرضی پر چھوڑ دیا، لیکن رستہ بتایا، اپنی چاہت بھی بتائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ایسے بنو۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے کسی حکمت کے تحت، لیتا ہے کسی حکمت کے تحت۔ یہ جو مشیت خدا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ کی خواہش یہ ہے۔ لیکن جب مصلحت کی بات آتی ہے تو مصلحت کو سمجھیں۔ بعض اوقات اللہ کسی کو اولاد دیتا ہی نہیں ہے، جیسے اس خاتون کا آپ نے تذکرہ کیا۔ اگر اللہ اس خاتون کو اولاد نہ دیتا تو پھر یہ کیا کرتی؟ اگر اللہ اس خاتون کو بیٹا نہ دیتا، بیٹی ہی دیتا تو پھر یہ کیا کرتی؟ اللہ اس خاتون کو بیٹے کی جگہ کوئی تیسری جنس دے دیتا تو پھر یہ خاتون کیا کرتی؟ اللہ اگر فرض کریں، فرض کی بات کر رہے ہیں اس وقت، کہ اس بیٹے کی شکل میں اس کو زندگی دے دیتا اور ایک دن وہی بیٹا آ کے ماں کو چانٹے مارنا شروع کر دیتا تو پھر یہ خاتون کیا کرتی؟ دیکھیں، انسان کے اپنے ہاتھ میں ساری چیزیں نہیں ہوتی۔
بعض اوقات اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے دے کر، بعض اوقات امتحان لیتا ہے واپس لے کر. یہ جو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ہمارے پاس ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے، اور اس نے واپس بھی ادھر ہی جانا ہے جدھر سے آیا ہے، چاہے ہماری زندگی ہو یا ہمارا مال ہو، ہماری جان ہو، ہمارا وجود ہو، ہماری دنیا ہو، سب کچھ. کیا اس خاتون نے اپنے ارادے سے لڑکا پیدا کیا تھا؟ نہیں. کیا اس خاتون نے اپنے ارادے سے 3 بچیاں پیدا کی تھی؟ نہیں. اس نے بشر کے فطری تقاضوں کے مطابق شادی کی، اور اللہ نے ایک بیٹا دیا، 3 بیٹیاں دیں. بیٹا دیا تو وقت مقررہ پر واپس بھی لے لیا، اتنی ہی مدت کے لیے دیا تھا، اس کی امانت تھی. ایمان اس کا نام ہے. لہذا اپنے اندر اس ایمان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو یہ تلقین کرنے کی ضرورت ہے کہ میری مصلحت میں یہی تھا، میری مصلحت میں یہ تھا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس دیا. اگر کل ضرورت پڑتی دین کو اور وہاں پر مجھے اپنا بیٹا دینا پڑتا، وہاں پر میں کیا کروں؟ اس خاتون کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر امام حسین تمہیں بلاتی اور کہتی کہ مجھے تمہارے بیٹے کی ضرورت ہے، تو کیا کرتی تم؟ دیتی امام حسین کو یا نہیں دیتی؟ دیتی تو اس کا گلا کٹتا، نہ دیتی تو تم اسلام سے خارج ہو جاتی. کیا کرتی؟ بیٹا جب تمہارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر اللہ کی دی ہوئی امانت کو اگر اللہ واپس لے تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں، بیٹے کی محبت مضطر کرتی ہے انسان کو، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن اس اضطرار کا مطلب یا اس رونے دھونے کا مطلب ناشکری نہیں ہے. ناشکر انسان کو نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب اللہ پر اعتراض نہیں ہے. اللہ پر اعتراض کرنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. اسلام نے تربیت کیسے کی ہے اس پر ذرا غور کریں. سب کے لیے ہے یہ بات، صرف اس خاتون کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ان کے زیر سایہ جن لوگوں نے تربیت پائی نا حقیقی معنوں میں، وہ کتنے عظیم تھے. میں معصومین کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کافر تھے مسلمان ہوئے، نجس تھے پاک ہوئے، نبی کریم کے سائے میں آئے اور ان کی زندگی بدل گئی. ایک جوڑا ہے میاں بیوی، شوہر آ کر بیوی کے اوصاف نبی کریم کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے. نبی کریم خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بہترین بیوی عطا کی ہے. سعد اور اس کی زوجہ، صحابی کا نام سعد ہے، ان کا ایک بیٹا تھا. بیٹا بیمار ہو گیا، نوجوان بیٹا بیمار ہو گیا. انہوں نے بڑا علاج کروایا، بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. باپ بھی پریشان، ماں بھی پریشان. ماں ظاہر ہے ماں ہے، اس لیے اس کی پریشانی الگ سے ہوتی ہے. ایک دن ظہر کے موقع پر دیکھا بیٹا اب مرنے لگا ہے. باپ کو بھی اس بیٹے سے بڑی محبت تھی. ماں نے جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ مسجد نبوی میں نبی کریم کی بارگاہ میں نماز پڑھ کے واپس آ جانا، میں اس وقت تک کچھ کھانا تیار کر لیتی ہوں. شوہر چلا گیا مسجد میں. یہاں پر بیٹا اس اثنا میں وفات پا گیا. سرہانے کون ہے؟ صرف ماں. ماں نے اس اپنے نوجوان بیٹے کی میت کو
دوسرے کمرے میں سائڈ پہ رکھا، اوپر چادر ڈال دی، خود جا کر کھانا بنایا، اور کھانا بڑا اچھا بنایا، لے کر آئی، شوہر کی آمد پر فوراً دسترخوان بچھایا، شوہر کو کھانا کھلایا۔ ذرا توجہ دیجیے کہ کتنا اہم مرحلہ ہے، کتنا کٹھن مرحلہ ہے ایک ماں کے لیے بھی اور ایک باپ کے لیے۔ ابھی باپ کو نہیں پتا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماں نے کھانا بنایا، شوہر کے سامنے رکھا، جب شوہر نے جی بھر کے کھانا کھا لیا، بڑا لذیذ بھی اور اچھا کھانا، تو بیوی نے شوہر کا ہاتھ تھاما، کہا کہ مجھے اس وقت اپنی خواہش پوری کرنی ہے، جنسی خواہش۔ شوہر نے رضامندی ظاہر کی، ہم بستر ہوئے۔ اس کے بعد اپنے شوہر سے کہا جا کے نہا کے آؤ۔ نہا کے آیا، خود گئی نہا کے آئی، شوہر کو بٹھایا اور بٹھا کے کہا کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی امانت رکھوا دے اور کچھ عرصے کے بعد آ کر اپنی امانت واپس لے تو تمہیں دیتے ہوئے، امانت واپس دیتے ہوئے تکلیف ہونی چاہیے یا نہیں؟ کہا نہیں، بالکل نہیں ہونی چاہیے، چونکہ وہ امانت ہے۔ یہ اعتراف لینے کے بعد کہا کہ بچے بھی تو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہوتے ہیں۔ کہا ہاں بالکل، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جو دیتا ہے وہی لیتا بھی ہے۔ کہا پھر وہ جو بچہ ہمارا اللہ کی طرف سے امانت تھا، اللہ نے آج ہمارا بچہ واپس لے لیا ہے، وہ وفات پا گیا ہے۔ شوہر نہیں کہہ رہی ہے، یہ بیوی کہہ رہی ہے۔ آپ اس کی تربیت دیکھیں کہ اس بیوی نے اس کٹھن ماحول میں اپنے شوہر کو نفسیاتی طور پر اطمینان کی کیفیت تک پہلے پہنچایا، جسمانی حوالے سے بھی، دونوں طرح کی بھوک کے حوالے اور پیاس کے حوالے سے بھی، اور پھر خود بھی، اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ اس عقلی دلیل کے ساتھ شوہر کو قائل کرنے کے بعد پھر انکشاف کیا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ شوہر نے جب اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ اتنی صابرہ، شاکرہ، مؤمنہ ہے، تو کہا کہ بیوی جب تم اتنی صابرہ ہو تو مجھے تو تم سے زیادہ صابر ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں مرد ہوں۔ بچے کی تجہیز، تدفین ہوئی، دونوں گئے نبی کریم کی بارگاہ میں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ یہ مؤمنہ خاتون ہے، یہ ہے ایمان اللہ پر۔ اس لیے اس طرح کے واقعات میں اگرچہ بہت تلخ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کسی عزیز کا، خصوصاً نوجوان بیٹے کا بچھڑ جانا بہت تلخ ہے، لیکن وہ آپ نے خود نہیں بنایا، اللہ نے دیا۔ آپ کے ارادوں کی وجہ سے وہ نہیں بنا، اللہ نے وہ آپ کے پاس ایک امانت رکھوائی۔ اب اگر وہی اللہ واپس لے لے تو انسان کو اللہ پر اعتراض کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں اس حوالے سے اپنی مغفرت مانگنی چاہیے اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حوالے سے عملی مسلمان اور عملی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین کی راہ پر زندگی اور دین ہی کی راہ پر اللہ کی اطاعت میں موت نصیب فرمائے۔